السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ انیشا اور آپ دیکھ رہے ہیں ویکینڈ شائن ود انیشا۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور میری دعا ہے آپ ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ نیچے بڑے کوئی سائن وائن یا کوئی سوال وغیرہ دیکھ رہی ہوں، کچھ نہیں ہے، بس ایسے ہی ایک اسٹائل ہے صبح صبح یوں کرنا۔ اچھا جی، ایسے ایک تھوڑا میں نے کہا چلے مسکرا دیتے ہیں، کسی بات پہ ہنس لیتے ہیں، کیونکہ اب جب شو سٹارٹ ہوگا ٹاپک کچھ اس طرح کے ہوں گے، سوال کچھ اس طرح کے ہوں گے، ہو سکتا ہے پھر مسکراہٹ چہرے پہ نہ آئے۔ خیر، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کریں گے، گیس کی بندش پہ ہم بات کریں گے، کراچی کی صفائی کے نظام پہ ہم بات کریں گے، اومیکرون پہ بات کریں گے، جس طرح سے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ ثانیہ مری جو کہ ابھی اس ٹائم پہ میں صرف پاکستان کی بات نہیں کروں گی، دنیا بھر میں یہ جو مری کا ثانیہ ہوا ہے اس میں جس طرح مری کے لوگوں کے اوپر سوالیہ نشان ہے، ہماری حکومت پہ کہ نظام ان کا سسٹم کیسا تھا کہ اتنی ساری گاڑیاں اندر گئیں، پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، پھر اتنا کراؤڈ، جہاں اتنی لمٹ ہی نہیں تھی لوگوں کی، اتنی جگہ ہی نہیں تھی، اتنے ہوٹلز نہیں تھے کہ لاکھوں کے حساب سے لوگ وہاں رہتے، کس طرح سے گاڑیاں اندر گئی۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، سب ہم باتیں کریں گے، آج اپنے گیسٹ سے سوال کریں گے اور اس پہ ہم ضرور بات کریں گے۔ ہمارے سب سے پہلے جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے ان کا نام ہے ڈاکٹر شفقت علی، تجزیہ کار ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ اچھا جی، ہمارے جو دوسرے گیسٹ ہیں بہت اچھے الفاظوں کا چناؤ بڑا اچھا کرتے ہیں، اور جب آپ ان سے کوئی سوال کرتے ہیں یا کسی بھی حوالے سے کرتے ہیں تو ان کی نالج بہت اچھی ہے، بولتے بہت زیادہ اچھا ہے، مطلب کسی بھی ٹاپک پہ بہت اچھے طریقے سے وہ بات کرتے ہیں اور بات ایسی کرتے ہیں کہ سمجھ آ جاتی ہے۔ تو آپ جان چکے ہوں گے، اکثر ہمارے چینلز پہ آپ ان کو دیکھیں، پیپلز پارٹی سے، ان کا پیپلز پارٹی سے تعلق ہے۔ نئی مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے، ان کو ویلکم کرتی ہوں۔ السلام علیکم، تھینک یو، وعلیکم السلام، گڈ کیسے ہیں مارننگ، آپ؟ الحمدللہ فائن۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو میرے حال سے ہم ثانیہ مری پہ آ جاتے ہیں، پھر ہم کراچی کے مسائل اور گیس کی اور ساری چیزوں پہ بات کریں گے۔ یہ جو ثانیہ مری ہوا ہے، اب تو مری میں لوگ نہیں نظر آ رہے، مری کا بائیکاٹ کر دیا لوگوں نے، لوگ نہیں وہاں جا رہے، اب یہ ان کا سیزن تھا، اس سیزن کو وہ لگاتے تو اگلا ٹائم ان کا اچھا گزرتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اتنا بڑا ثانیہ ہوا ہے، اس کے پیچھے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو مری میں ہوٹلز والے، وہاں کے وہ لوگ جو لوگوں کو وہاں دیکھ رہے تھے، ان لوگوں کا زیادہ قصور ہے یا حکومت کا قصور ہے، سسٹم کا ہے کہ ایک سسٹم، ایک مینجمنٹ کو ایسا اسٹرانگ بنانا چاہیے تھا کہ آیا یہ حادثہ نہ ہوتا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بس یہ سیزنلی ہوا ہے، ظاہر ہے سیزن تھا اور سیزن میں آپ کو پتہ ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور کراؤڈ بہت زیادہ تھا، ٹھیک ہے، تھوڑا سا ظاہر ہے ایسے موقع پہ ایڈمنسٹریشن بھی تھوڑی سی لوز ہو جاتی ہے، کیونکہ جب اتنا رش ہو جاتا ہے، جب میں غفیر ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے ہمیشہ کبھی بھی ایسا سیزن ہوتا ہے تو اس میں آدمی کو چاہیے کہ کچھ اس طریقے سے پلان کرے کہ مطلب کوئی زیادہ پرابلم کریٹ نہ ہو، مثلا مثال کے طور پہ آپ مڈ میں نہ جائیں، صحیح، یا تو پہلے بیفور، جیسے آپ کو سنو فال دیکھنا ہے یا اس قسم کی لطف اندوز ہونا ہے چیزوں سے، تو تھوڑا سا پہلے جو ہے نا اس کو مینج کرنا چاہیے، مڈ میں نہیں جانا چاہیے، نہ اینڈ میں نہ جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب پھر ظاہر تفریحی جگہ ہے وہ، وہاں تو ظاہر ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ جا کے ایسے مناظر دیکھے، تو اس میں یہ ہے کہ بس ایک انسڈنلی ایک ایسا مطلب ہو گیا واقعہ، ورنہ تو ہر سال لوگ جاتے ہیں، انجوائے کر کے آتے ہیں۔ پر ہر سال ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی وہاں کے مقامی لوگ یا وہاں کے جو لوگ ہیں، وہاں جو بزنس بھی کر رہے ہیں، کاروبار بھی ان لوگوں کا سب کچھ ہے، وہ یہاں سے گئے ہوئے لوگوں کو مار بھی رہے ہوتے ہیں بڑے دیدہ دلیری سے، وہاں پہ عورتوں پہ بھی ہاتھ اٹھائے جی گئے جی، ہیں، اس طرح کی بھی کیسز آئے ہیں۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ پہلی بار تو نہیں ہے نا؟ مطلب کچھ نہ کچھ تو ہوتا رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے تو شکریہ انٹرو کے اندر آپ نے اتنا زبردست ماشاءاللہ سے میرا انٹروڈکشن کرایا، میں تو پریشان ہو گیا، کوئی تیسرا آدمی بھی شاید، کیونکہ جب آپ نے میرا نہیں نام نہیں، لیا واقعی ماشاءاللہ جب بھی آپ آتے ہیں اور کوئی بھی سوال ہوتا ہے تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ بھرپور جواب ملے گا اور اچھا خاصا جواب ملے گا، جس سے مجھے بھی بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی اور دیکھنے والوں کو بھی۔ تھینک یو ویری مچ۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں، ریاست جو ہوتا ہے نا، ریاست کا کام ہوتا ہے، جی ہماری جو ریاست میں اس وقت جو اشرفیہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو جس قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں کہ دیکھیں جی، اب میں اگر میں بات کروں، پچھلا جب مری کے اندر سنو فال ہوئی تو ان کے ایک حماد اظہر صاحب ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی، دیکھیں جی لوگوں کے پاس کتنے سورسز ہو گئے، لوگوں کے پاس کتنا پیسہ آ گیا، ٹورزم کی سائڈ پہ لوگ نکل پڑے، اب نکل پڑے نا، تو لوگوں اگر نکل پڑے تو ریاست کا کام ہے کہ آپ ہر قسم کی چیزیں ان کو پرووائڈ کریں، ہر قسم کی چیزیں ان کو، وہ جو چیزیں لوازمات کے اندر چاہیے ہوتی ہیں ان کو وہ چیزیں ملیں۔ صورتحال یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، مری کے اندر میں خود موجود تھا جس دن یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، مری کے اندر اس لیے موجود تھا کہ مجھے پتا تھا کہ ریاست
جو ہے وہ کچھ نہ کچھ انہوں نے کچھ وہاں پلاننگ کی ہوگی، اور میں اپنی پلاننگ کے ساتھ گیا تھا. لیکن صورتحال یہ ہے کہ جب میں انٹرسٹ سے جب داخل ہوا تو سب سے پہلے مجھے ٹول ملا، جس ٹول پہ میں نے ٹول ٹیکس ادا کیا جو کہ 50 روپے انہوں نے انٹری ٹیکس رکھا ہوا ہے. اور اس پہ جتنا کراؤڈ میں نے دیکھا تو مجھے اندازہ تھوڑا سا ہونا شروع ہوا کہ کافی لوگ جا رہے ہیں الحمدللہ، اور جانے بھی چاہیے. لازمی سی بات ہے، ایک اچھا ماحول بننے جا رہا ہے، سنو فال ہونے جا رہی ہے، لوگ کافی سارے لاہور سے آ جاتے ہیں، دیگر جو ہے وہ دیگر صوبوں سے بھی نکل کے آ جاتے ہیں. اب یہ تو وہ لوگ ہیں جو گئے گھومنے کے لیے، جو انٹرٹینمنٹ کے لیے گئے، انجوائمنٹ کے لیے لوگ گئے. لیکن آگے کیا ملا ہمیں؟ آگے ملا یہ کہ اگر کراؤڈ نہ بھی ہوتا تو وہ مشینری جو ریاست کی جو مشینری وہاں موجود ہوتی ہے، وہ مشینری کہاں تھی، وہ گاڑیاں کہاں تھی جو برف ہٹاتی ہیں، اور بات یہ کہ وہ گاڑیاں جو ہے وہ کس سفر پہ نکلی ہوئی تھی، اور وہاں کی جو ایڈمنسٹریٹو جو نظام تھا وہ کہاں تھا. کہہ رہے ہیں اس گاڑیوں میں تو آئل ہی نہیں. بالکل ایسے ہی تھا، نہ آئل تھا، نہ ان کو چلانے والے ڈرائیور تھے، اور وہ سمجھ لیں کہ انہوں نے پارکنگ ایریا کے اندر کھڑی کر دی تھی. اب دوسری بات یہ رہی کہ کراؤڈ نہ بھی چڑھے، وہ پبلک تو رہتی ہے نا، عوام تو رہتی ہے وہاں سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کے گھر ہیں، لوگوں کے کاروبار ہیں، وہ کاروبار لوگ وہاں جو ہے لوگ کاروبار کرتے ہیں. تو لوگوں کے لیے راستے تو کھولنے ہوتے ہی نا ریاست نے. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں، اتنی نااہل حکومت ہم نے پہلی دفعہ دیکھی. وہاں صورتحال یہ کریٹ ہوئی تھی، سنو فال جب وہاں شروع ہوئی تو لوگ لازمی سی بات ہے تھوڑا بڑھتے گئے آگے. جب بڑھتے گئے، جب بڑھتے گئے تو بات یہ ہے کہ وہاں کے جو لوگ تھے، جو مقامی لوگ تھے، اور مقامی لوگوں سے مراد یہ کہ آپ کو بتاؤں ایک انڈسٹری ٹورزم کی، انڈسٹری ٹورزم کے اندر اگر میں بات کروں، ہوٹل کی ایک بڑی انڈسٹری ہے. ہوٹل والوں نے جب لوگوں نے ان کو کال کی کہ ہم آنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا جی آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. روڈوں کی کیا پوزیشن ہے؟ آ جائیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ گائیڈ لائن لوگ لے کے نکلتے ہیں. آپ کے ایزیلی آپ کو یوٹیوب سے ہر چیز جو ہے وہ مل جاتے ہیں، نمبر مل جاتے ہیں مری کے، جو ہے گوگل سے آپ کو جو ہے وہ آرام سے ہوٹلوں کے ایڈریسز مل جاتے ہیں، ان کے کانٹیکٹ مل جاتے ہیں. تو لوگوں نے ویلکم کیا، پائیں کوئی ایشو نہیں. اور میں بھی یہ لے کے گیا تھا، میں نے بھی بکنگ اپنی ہوٹل کی میں نے کال کے اوپر کرائی تھی. اور جب میں نے کال پہ جب بکنگ کرائی تو اسی طریقے سے میں نے ایک ڈرائیور بھی ہائر کی، گاڑی بھی ہائر کی. اور ڈرائیور سے میں نے پوچھا کیا پوزیشن راستے کی، بولا کوئی میں تو رات کو آیا ہوں، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، آپ آ جائیں وان صاحب، کوئی پرابلم نہیں. اور میں ان ڈرائیور کے ساتھ نکل پڑا. وہاں صورتحال میں آپ کو بتاؤں یہ تھی کہ بچے معصوم چھوٹے بچے جو جن کی ایجز 1 سال سے بھی نیچے تھی، جو 3 منٹ 2 منٹ اتنی ہیوی سنوفال، اتنی سردی برداشت نہیں کر سکتے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ لوگ چلو اب نکل پڑے. دوسری بات جو مقامی لوگ تھے، مقامی لوگوں نے جس طریقے سے وہاں لوگوں سے ارننگ کی، کمایا، میں آپ کو بتاؤں کہ شاید میں کبھی زندگی میں نہیں کبھی میں بھولوں گا کہ جو لوگ گاڑیوں کے اندر پھنسے ہوئے تھے، جب ان کو ہوٹل نہیں ملے تو انہوں نے رک کیا، لوگوں سے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ آپ جو ہے وہ گھر دے دیں کرائے کے اوپر، یا ہمیں آپ اکوموڈیشن دے دیں رہنے کے لیے. تو لوگوں نے وہاں ڈیمانڈ کی جی 15,000 20,000 ہم آپ کو ایک کمرہ دیں گے. اور ایک کمرہ جو دیں گے اس کے اندر نہ ہیٹر کی فیسلٹیز، نہ گرم پانی کی فیسلٹیز. اب جب روڈ بند ہے تو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوگا. ہوٹل روڈ جب بند ہوں گے تو کوئی شاپ بھی نہیں آپ کو ملے گی کہ آپ شاپ تک وہاں پہنچیں. تو وہاں جو حال تھا وہ پرسان حال وہاں مچا ہوا تھا. لیکن ریاست کہاں تھی؟ میرا آپ سوال یہ کہ ریاست کس جگہ تھی؟ یہ تو ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ واقعہ سندھ کی جو ہے وہ اب کسی شہر میں نہیں ہو گیا، ورنہ ابھی تک تو پتہ نہیں طریقے انصاف والے تو یہ پورے گورنمنٹ کو جو ہے نا ہمارے سسٹم کو ہلا کے رکھ دیتے. نہیں، پھر میں اتنا بھی کہوں کہ اللہ نہ کرے اگر سندھ میں کوئی ایسی صورتحال ہوتی تو الحمدللہ میری ان باتوں سے بہت سارے لوگوں کا دل بھی دکھتا ہے اور برا بھی لگتا ہے، پر نہیں، میں یہاں کے لوگوں کو جانتی ہوں، ان کے اندر بڑا نرم گوش ہے کہ اگر کسی کو اس سچویشن میں دیکھتے ہیں وہ ان سے کماتے نہیں ہیں بلکہ اپنے گھر کی چیزیں لا کے ان کی کیئر کرتے ہیں کہ آج یہ الجھ چکے ہیں، مشکل میں. ہمیں پراؤڈ ہے. اب دور نہ جائیں تو ایک ٹرین حادثہ ہوا تھا گوٹکی کے پاس، ابھی جو ایک ٹرین حادثہ ہوا اور بڑا حادثہ تھا وہ. اس حادثے کے اندر میں وٹنس ہوں کہ لوگوں نے گاؤں کے گاؤں، بات یہ کہ لوگ گھروں سے نکل کر آ گئے، لوگ خوراک لے کر آئے، پانی لے کر آئے، کھانے پینے کی اشیاء لے کر آئے، اور جو ان کے گھروں میں موجود تھا وہ لے کر وہاں پہنچے. اور بات یہ کہ ٹرانسپورٹ تک انہوں نے، بات یہ کہ وہ ایمبولینس سے تو بعد میں پہنچی، اپنی جو ان کی ٹریکٹر ٹرالیاں تھیں وہ بھی لے کے پہنچ گئے، کہ جو مشینری تھی وہ بھی اپنے پاس سے لے کر پہنچ گئے، جو پتوڑے ان کے ہاتھ میں آئے کہ لوگوں کو نکالنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی. تو شکر ہے، ہمیں پراؤڈ ہے کہ الحمدللہ. بات یہ کہ سندھ کے جو لوگ ہوتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا سندھ ماں دھرتی ہے، تو سندھ کے جو واسی ہیں مہمان نواز بھی اور غیرت مند قوم بھی ہے. تو الحمدللہ بات یہ کہ یہاں کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو بات یہ کہ
پیش لوگ اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، لیکن ہم بدقسمتی رہی کہ ایک اشرفیہ بات یہ کہ مری کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. اس وقت ٹورزم انڈسٹری کو جو کنٹرول کرتی ہے سب سے زیادہ جو ہوٹل ہے وہ تحریک انصاف کے MNA کے ہیں، سب سے زیادہ ہوٹل. اور اس ہوٹل نے، میں آپ کو بتاؤں، ریاست نے تھوڑی کوشش کی تھی کہ اس کو بریک لگانے کی، اور اس نے کال کر کے باقاعدہ ریاست کو ہلایا. اس نے کہا کہ ٹورزم انڈسٹری کا جو ہمارا وزیر ہے اس کو کمانے کا ٹائم تو ابھی ہمارا، تو اگر آپ جب روک لیں گے تو سیزن ہے، اگر آپ روک لیں گے تو ہم ہوٹل کہاں لے کے جائیں گے، ہم اپنی انڈسٹری کہاں لے کے جائیں گے، ہم کمائیں گے کہاں سے. اور لوگوں کو جس طریقے سے اس نے ایکسس دیا، اور ایکسس دے کے جو لوگوں کا حال وہاں لوگوں کا خراب ہوا، میں سمجھتا ہی ہوں کہ اللہ معاف کرے کہ میں اب یہی کہوں گا کہ خدا کے لیے اس ریاست نے تو لوگوں کو جہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے، لوگوں کی بربادی، لوگوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. اور یہی صورتحال ہے کہ ریاست اگر کوئی بات کرے تو میرا نہیں خیال کہ لوگ عوام ان کے پیچھے چلیں. اچھا، مجھے پھر اس پہ بتائیں، جب آپ نے یہ کہا کہ تحریک انصاف زیادہ ہوٹلز جو ہے وہ پشت پناہی تحریک انصاف کر رہی ہے ان لوگوں کے، ٹھیک ہے، تو ابھی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے ہوٹل ایسوسی ایشن نے جو ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ بائیکاٹ ہونے نہیں دیں گے ہم لوگ، مطلب ایک دھمکی کی صورت میں کہا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کے گھر کے پیارے گئے ہیں، جن لوگوں کے 6-7 ایک فیملی سے چلے گئے ہیں، اور اس طرح کی نہ کہ آپ شرمندہ ہوں، نہ کہ آپ معافی مانگے، نہ کہ آپ یہ کہیں کہ بہت برا ہوا، چاہے ہم نے کیا یا کسی نے کیا، ہماری جگہ تھی، یہاں پہ ہوا، یا پھر اس طرح سے دھمکی دینا پریس کانفرنس میں بنتا تھا کہ بائیکاٹ ہو کے تو بتائیں ہم ہونے دیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے مطلب اسٹرانگ ہاتھ ہے تبھی اس طرح سے ہوا ہے، اس طرح سے، ورنہ کوئی بھی پریس کانفرنس میں اس طرح سے بات کر سکتا ہے جب تک آپ کی پشت پہ کوئی ہو نا؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ بائیکاٹ ہونا کچھ ٹھیک نہیں ہے. لوگوں کے وسائل جو ہوتے ہیں وہ جڑے ہوتے ہیں، ایک انڈسٹری ہے، لازمی سی بات ہے، لوگ انتظار کرتے ہیں، لوگ آئیں گے تو لوگ وہاں اپنی انڈسٹری کو چلائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ میں نے کہا ایک اشرفیہ وہاں موجود ہے مری کے اندر، اور مری کے اندر ٹورزم کو جس طریقے سے انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے، ان کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ریاست کا حصہ ہے اس وقت، اور ریاست کا جو حصہ ہوتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم جو جیسے بولیں گے ویسے ہوگا. اور مری کے اندر پہلے بھی بائیکاٹ ہو چکا ہے، ایک دفعہ نہیں، کئی درجنوں دفعہ بائیکاٹ ہو چکا ہے، اور پھر بھی انہوں نے سبق نہیں سیکھا، اور لوگوں کو مزید جو ہے وہ نقصان کی طرف یہ لے کے چلے گئے. لیکن آخر کار تو عوام سمجھدار ہیں، آخر کار تو بائیکاٹ کر ہی لے گی نا. اور بات یہ کہ جن کا بچھڑتے ہیں نا، جن کے جاتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے. جن کے بچے دنیا کے اندر اب نہیں رہے، جن کی فیملیز جو بیچاری آخر کار ٹھر کے انہوں نے جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے، آخر کار وہ لوگوں کو کالیں کرتے رہے کہ خدا کے لیے ہیلپ کے لیے کوئی آ جائے، کوئی ہماری ہیلپ کرے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ریاست کی صورتحال یہ تھی کہ وہاں کا نہ SSP فون اٹھائے، اور نہ وہاں پر جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو جو وہاں کا ACA DCA فون اٹھانے کے لیے وہ تیار نہیں. اور صورتحال اتنی خراب ہو چکی تھی کہ میں آپ کو بتاؤں ہمارے بہت سارے اداروں کے آفیسز وہاں موجود تھے. جہاں میری اپنی گاڑی خراب ہوئی تھی، ایک بڑی دیوار بھی وہاں موجود تھی. مجھے بدقسمتی رہی کہ میں نے ان کو بھی پکارا کہ خدا کے لیے اگر یہ جو لوگ روڈوں میں پھنسے ہوئے تو ان کو اندر لے جائیں، آپ ان کو کمروں کے اندر آپ لے کے چلے جائیں. بولتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی رہی کہ وہاں بھی سیٹیاں چلتی رہی کہ آگے نکل جاؤ، یہاں کوئی نہیں کھڑا ہوگا، اور صورتحال وہاں بھی بڑی ڈسٹرب رہی. لیکن دوسرے دن الحمدللہ ہمارے یہاں جو مسلح افواج کے جو ادارے، جب انہوں نے دیکھ لی صورتحال خراب ہے تو وہ انہوں نے آ کے کنٹرول سنبھالا، اور ایک بڑی مشین انہوں نے نکالی، عوام کو جو ہے وہ فوراً جو ہے وہاں سے نکالا، اور عوام کو جو ہے وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اسپتالوں تک پہنچایا. ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں بہت ساری گاڑیاں ایسی ہیں جو کھائیوں کے اندر میں آپ کو بتاؤں گئی ہوئی ہیں، ابھی 4-5 فٹ ابھی بھی برف جو ہے وہ موجود ہے. ابھی تو بہت سارے نقصانات جو ہے وہ ہیڈن کی طرف ہیں، نقصانات ابھی نکلیں گے، کیونکہ مری میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو مری کے 2-3 روٹ ہیں جو مال روڈ کی طرف جاتے ہیں. اگر آپ اس روٹ پہ چلیں تو روٹ پہ جاتے وقت جو ان کے روٹوں کے جو کارنر ہیں ان کارنر پر کوئی سیفٹی نہیں ہے، تو گاڑی جب گاڑی آپ کی چلتی ہے تو اس ٹائم پر جب گاڑی برف میں چلتی ہے تو سلیپی ہو جاتا ہے روڈ، اور سلیپی ہونے کے ساتھ کون سی گاڑی اس اندھیرے میں طوفانی برف باری کے اندر کون سی نیچے گئی ہے اور کون سی کس طرف گئی ہے خدا بہتر جانتا ہے. لیکن بہرحال یہ کہ ابھی بھی نقصان ہوگا، یہ میں آپ کو ابھی بھی آپ کو بتا دوں، کیونکہ میں خود جو ہے وہ وٹنسز ہوں، میں موجود تھا، اور جیسے گاڑیاں وہ چل رہی تھی لوگ دھکے دے رہے تھے، گاڑی پھر بھی سلیپی ہو رہی تھی، کبھی یہاں جا رہی تھی کبھی وہاں جا رہی تھی. یہ کنٹرول جو ہے نا وہ ریاست، میں نے کہا نا کہ وہاں کی جو DC تھا، وہاں کا جو AC تھا، یا وہاں کے جو
جو ایڈمنسٹریٹو کا نظام تھا، ریاست کو چاہیے تھا کہ پہلی فرصت کے اندر ان کو سب کو معطل کرے، ان کو جیلوں کے اندر بند کرے، اور بجائے جیلوں کے بند کرنے کے وہاں کی جو میں نے ابھی آپ نے بتایا کہ پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ہم دیکھتے ہیں بائیکاٹ کیسے ہوگا، تو کہنے کا مطلب یہ کہ ایک اشرفیہ تو موجود ہے نا، لیکن ریاست نے کیا کیا کہ ریاست کس طرف گئے؟ جب آپ کے جو وزیر داخلہ کو اطلاع تھی، آپ کے ٹورزم انڈسٹری کو اطلاع تھی کہ ایک ہیوی سنو فال وہاں ہونے والی ہے، تو عوام کو کیوں نہیں آگاہ کیا؟ عوام کو روک لیتے، انٹرسٹ کے اوپر روکتے، جہاں 50 روپے کی پرچی لے کے انہوں نے عوام کو جو ہے وہ جانے دیا، اور اس نیت سے کہ چلو آپ آگے جائیں گے تو پارکنگ کے بھی ہم پیسے وصول کریں گے، لوگوں سے گاڑیاں لگانے کے بھی 500 روپے وہاں وصول کیے گئے۔ ایک میں آپ کو بتاؤں، ایک یہ چھولے کی پلیٹ ہوتی ہے نا، یہ چھولے کی پلیٹ بھی میں نے 900 روپے کی خریدی تھی صبح ناشتے کے اندر، جو کراچی کے اندر ہمیں جو 50-60 پوریوں کے ساتھ مل جاتے ناشتے کے اندر، وہ 900 روپے کی پلیٹ تھی۔ ہاں انڈے بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے بکے، لیکن جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے 500 کے 300 کے اتنے کے نہیں تھے، ہو سکتا ہے ان کے ٹائم پہ ان کو انڈا 500 کا ملا ہو سکتا ہے آپ کے ٹائم پہ 100 کا ملا ہو۔ ہاں یہ شتر مرغ کا انڈا نہیں تھا۔ ہاں ہو سکتا ہے۔ سڈنلی وقت ایسا تو۔ اچھا مجھے آپ یہ بتائیے گا، یہ جو اتنی زیادہ قیمتی جانیں گئی ہیں، اب ان کی جو دنیا سے گئے ہیں یہ کس کے سر ہے؟ ان کی جو موت ہوئی ہے یہ خون کس کے سر ہے؟ ظاہر ہے یہ تو ہماری جو ایڈمنسٹریشن حکومت کی سر جاتا ہے، وفاق کے اس میں ہی جاتا ہے، کیونکہ ظاہر سارے معاملات وہاں سے تھے۔ لیکن میں نے پہلے کئی بار ہم بیٹھے ہیں، ہم نے یہی کہا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں، کہ جن کو ہم حکومت پہ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے۔ کن چیزوں کو نہیں ہمیں خود اویئر ہونا پڑے گا، تیار ہونا پڑے گا، انسرٹن اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں، تو ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ بھائی کوئی بھی ہم کام ایسا جو کرنے جا رہے ہیں تو اس کو بڑے طریقے کار بنا کے پلان کریں۔ اب جیسے جو حادثہ ہوا ہے تو اس وقت بھی سوچنا چاہیے تھا ہمیں کہ ٹھیک ہے اگر وہاں پہ ایسی سچویشن تھی تو اب جسٹ بیفور ہمیں یا تو جو بھی وزٹرز تھے ان کو پہلے جانا چاہیے تھا وہاں پر، ٹھیک ہے نا، مڈ میں جانا، جب بالکل فالنگ شروع ہو جانا، تو یہ ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ انسرٹنٹی کچھ بھی ہو سکتا ہے، جہاں پر وسائل ہی نہیں ہوں گے۔ جو لوگ جا رہے تھے شاید ان لوگوں کو بھی یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ موسم کا پتہ چل جاتا ہے، ہمیں کراچی کا پتہ چل جاتا ہے 3 دن بعد یہاں بارش ہونی ہے، ساری چیزیں پتہ ہوتی ہے۔ جب آپ جا رہے ہو ٹریول کر رہے ہو تو آپ کو پتہ کرنا چاہیے تھا، دیکھنا چاہیے تھا موسم کا حال کہ وہاں کتنا سلسلہ بڑھ چکا ہے، مطلب پھر ہم لوگوں کو بھی تھوڑی کیئر کرنی چاہیے تھی، ہم لوگ بھی بڑھ کے آگے اور لائنوں میں لگ کے ہم لوگ جا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ تھوڑی سی سینس تو میرے حال سے ہمیں بھی ہونی چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں، اب جب موسم کا حال دیکھتی ہیں نا تو ویدر اپڈیٹ جب آپ لگاتی ہیں مری کی، تو ویدر اپڈیٹ میں لکھا نہیں ہوتا کہ ہیوی جو ہے نا سنو فال ہے، اس میں دکھا رہا ہوتا ہے کہ سنو فال ہے۔ اب سنو فال جب دکھا رہا ہوتا ہے تو ایک ریڈ الرٹ ہوتا ہے جو جاری ہوتا ہے ان کی اپنی ویب سائٹ کے اوپر، وہ نہیں تھا، اچھا وہاں نہیں تھا، وہ اپڈیٹڈ نہیں تھا ان کا پیج، اور لوگ جب اپڈیٹڈ نہیں تھے تو لازمی سی بات ہے لوگ نکل پڑے۔ لیکن میں نے کہا سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، جب میں بھی کہیں نکلتا ہوں نا، میں سب سے پہلے وہاں دیکھ لیتا ہوں صورتحال کیا ہے۔ صورتحال کیا ہے؟ مجھے ہوٹل بک کرانا ہوتا ہے، ہوٹل کے لیے میں نے کہا نا ایزیلی ایکسس ہوتا ہے، نمبر آپ کو مل جاتا ہے۔ جب میں نے ہوٹل بک کرایا تو ہوٹل والے نے کہا جی آؤ جی بسم اللہ، کوئی مسئلہ نہیں، آ جائے جی، کوئی پرابلم ہی کوئی نہیں ہے۔ اب مجھے گاڑی کی بھی ضرورت تھی، لازمی سی بات ہے وہ روٹوں پہ ہم گاڑی نہیں چلا سکتے، ہمیں وہاں کا ایک جو ہے وہ ایسا ڈرائیور چاہیے جو ان روٹوں پہ گاڑی چلاتا ہو۔ جب گاڑی والے سے بات کی، اس نے کہا جی میں رات کو واپس آیا ہوں، کوئی سنو فال جو ہے اتنا ہیوی نہیں ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، میں آپ کو وہ والے روٹ سے لے کے چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا بھائی بہترین ہوگا، کتنے پیسے لے گا؟ بولا جی میں آپ سے لوں گا 25,000 روپے۔ میں نے کہا بک کرائیں جی 25,000 روپے، ڈن ہے۔ جب آپ نکلتا ہے تو لازمی سی بات ہے پیسے بھی ساتھ لے کے نکلتا ہے، تو وہ بھی آپ کا بک ہو گیا۔ اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا کیا چیزیں بہترین کھانے کو ہمیں ملیں گی، تو کھانے کو تو مال روڈ، جہاں مال روڈ موجود تھا، جہاں مین جو ہیڈ کوارٹر ہے، جہاں پوری انڈسٹری ہے، جہاں کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہیں، اس کے علاوہ تو آپ نیچے پورے آپ نیچے آ جائیں کہ آپ 32 کلومیٹر نیچے آ جائیں تو وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، پتارے وہاں آپ کو بھٹے ملیں گے، وہ آپ بندروں کو کھلائیں یا پھر آپ خود کھائیں بیٹھ کے، وہ بھی غائب۔ کھانے کے بعد واش روم کہاں جائیں؟ آپ تو اتر ہی نہیں سکتے گاڑی سے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جو آپ کا ٹورزم انڈسٹری ہوتی ہے نا، ٹورزم کا جو منسٹر ہوتا ہے، ہمارے پاس بھی سندھ کے اندر ٹورزم ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، اگر آپ کنجر جھیل چلیں نا تو سندھ گورنمنٹ نے وہاں ہٹ بنائے ہوئے، سندھ گورنمنٹ نے وہاں گیسٹ ہاؤسز بنائے ہوئے، تو وہاں لوگ جا کے جو گورنمنٹ کے ہاؤسز ہیں اس کے پے کرتے ہیں اور وہ ہاؤسز کے اندر رہتے ہیں۔ سندھ گورنمنٹ نے ہر قسم کے وسائل ان کو پرووائڈ کیے ہوئے ہیں، آپ
جو ہے وہ ٹرانسپورٹ تک جو ہے وہ وسائل وہاں موجود ہیں. اگر آپ میرے ساتھ تھر چلی جائیں تو تھر میں عمر کوٹ میں گاڑیاں وہاں ریڈی ہوتی ہیں جو ٹورزم کے لیے گھماتی ہیں, سندھ گورنمنٹ کی لے کے جاتی ہیں. تھر کے اندر عمر کوٹ میں آپ جائیں تو وہاں ہمارے ہٹ گورنمنٹ کے آلریڈی بنے ہوئے. یہ پہلی میں کہہ رہا ہوں نا حکومت ہے کہ آتے جاؤ اور یہاں کماتے دے کے جاتے جاؤ. کوئی کس قسم کی گورنمنٹ کے کوئی ہٹس نہیں ہے, گورنمنٹ کے کوئی بھی وہاں ایسے کوئی رومز نہیں بنے ہوئے, اور وہاں اشرفیوں کو کھلے عام چھوٹ دی ہوئی ہے. جو آئے ان کو چھوڑنا نہیں ہے, ذبح کر دینا ہے, ان کو لوٹ لینا ہے. اور جو گاڑیاں وہاں پھنسی, میں آپ کو بتاؤں پیٹرول کی جو صورتحال تھی نا, میں آپ کو بتاؤں پیٹرول بھی ماشاءاللہ 300-350 روپے, لوگوں نے اس بات پہ بھی آواز نہیں اٹھائی, 350 روپے لیٹر پیٹرول بکا ہے وہاں پر. اور لوگ کس طریقے سے لے کر گئے جا کے پیٹرول, جو جس کے ہاتھ میں بوتل مل رہی تھی وہ بوتل کے اندر بھی آدھا کرتے تھے, کہتے لیٹر پورا ہو گیا, اور 350 روپے جو ہے ان کو جا کے دے دیں. اب کون ان سے لڑے, کون لڑے, اور لڑے ایسے کہ وہ جب آپ ان سے بحث کرتے ہیں تو 4-5 مشنڈے نکل کر آتے ہیں اور وہ آپ کو قابو کر لیتے ہیں. وہ نہیں دیکھتے آپ کا فیملی ہے کیا ہے. پچھلی دفعہ بائیکاٹ اسی بات پہ ہوا تھا نا, وہ غریب پوری فیملی کو درگت انہوں نے بنا دی تھی مار مار کے. اور یہ پھر آدمی اپنی عزت کو روتا ہے, پھر بیچارہ وہ نکال کے پیسے تو دے گا اپنی عزت بچانے کے لیے. تو جو اشرفی ہے, میں آپ کے توسط سے جو ہے وہ وزیر اعظم سے میں اپیل کروں گا, درخواست کروں گا, ریاست سے درخواست کروں گا کہ خدا کے واسطے کہ مہربانی فرما کے رحم کریں, اور یہاں جو اشرفی ہیں ان کو میں کہتا ہوں ان کو بند کریں جیلوں کے اندر. ٹھیک ہے جی, بریک کا ٹائم آ گیا, بریک لیتے ہیں, کہیں نہ جائے, دیکھتے رہیں ہمارا شو, ابھی بہت ساری باتیں باقی ہیں. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک جی ناظرین, ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکنڈ شائن ود انیشا. اچھا تھوڑا سا میں حالانکہ ٹاپک پہ نہیں ہے پر پھر بھی میں بات کروں گی. کراچی میں جو اسٹریٹ کرائم بڑھ رہا ہے, آپ دیکھیں ہر روز ایک نئی خبر ہمارے سامنے آتی ہے, کتنے لوگ لٹ رہے ہیں, کتنے لوگ مطلب لوگوں کی جان بھی گئی ہے. اب جو حالیہ کیس ہمارے سامنے آیا ہے کہ لڑکے کی نئی شادی ہوئی تھی, اس طرح سے ماں کی جو ہے وہ چوڑیاں لے کے جائے تھے, اس نے گیٹ کھولا تو اس کو فائر کر کے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے, اسٹریٹ کرائم اتنا بڑھ رہا ہے, کیا ادارے نہیں دیکھ رہے, کیا حکومت نہیں دیکھ رہی, صوبائی حکومت نہیں دیکھ رہی, کراچی مطلب کس طرف پھر سے جا رہا ہے؟ کراچی کے جو حالات ہیں بالکل بدتر میں سمجھتا ہوں تمام معاملات کے اندر, ہیلتھ کے حوالے سے بھی, کرائم کے حوالے سے بھی, سب کچھ ہے. اب ایڈمنسٹریشن کا کام ہے, صحیح ہے. اب ہمارے یہاں تک ابھی تک حکومت ہی سیٹل نہیں ہو سکی ہے. ایوان صاحب بھی بیٹھے ہیں, بات اسی بات پہ ہو رہی ہے کہ جی سندھ کو وفاق انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہی, وفاق سندھ کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا, بیچ پہ عوام پس رہی ہے. سفر تو ہم لوگ کر رہے ظاہر ہیں, ہم لوگ کر رہے ہیں نا, ہم لوگ کے ساتھ پرابلم جو ہے کہ کراچی میں رہنے والے سندھ میں وہ فیس کر رہے ہیں. تو اب اس کو ظاہر ہے کسی طرح ظاہر ایڈمنسٹریٹ کرنا پڑے گا ان تمام کرائمز کے معاملات کو. ظاہر ہے پھر شرح آمدنی اور جو اس وقت حالات ہیں مہنگائی کے حوالے سے, وہی بہت یعنی ڈے بائی ڈے اپ ہی ہو رہے ہیں, وہ کنٹرول میں نہیں آ رہے ہیں. تو ان چیزوں کو ظاہر ہے وفاق کر سکتی ہے, سرکاری کر سکتی ہے نا جی, اس کو بہتر طریقے کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کی طرف آؤں گی, میں آپ سے ایک بات کہوں گی کہ اگر کسی بھی علاقے میں کسی کا موبائل جاتا ہے, کسی کے سونے کی چیزیں جاتی ہے, اسٹریٹ کرائم ہوتا ہے کوئی بھی, تو آپ نہیں سمجھتے کیا میرے بات میں کتنی سچائی ہے؟ بڑے سچے دل سے بھی بولیے گا آج, آپ بڑے کھل کے بھی بولیے گا, چاہے آپ اس ٹائم صوبائی حکومت کے ساتھ ہے, پر آپ نے بڑا کھل کے بولنا ہے. بالکل جو کرمنل ہوتا ہے, جس ایریے میں یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, کیا اس ایریے کے تھانے کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ لوگ, ان کی کرمنل ریکارڈ ہے, ان کی ہسٹری ہے, یہ لوگ کر رہے ہیں اس ایریے میں؟ کیا اس تھانے کو پتا نہیں ہوتا کہ میرے علاقے میں کیا ہو رہا ہے اور کرنے والا کون ہے؟ اچھا بڑے جو اصل رسوخ والے لوگ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ اگر کچھ ایسا ہو جائے تو ایک رات میں وہ بندے اٹھائے جاتے ہیں, اور ہم جیسا ماڑا بندہ, غریب بندہ, اگر اس کے ساتھ کچھ ہو جائے تو پھر تو نہ وہ بندہ ملتا ہے, نہ ہماری چیزیں ملتی ہیں, نہ کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ بڑی سپورٹ کے ساتھ ہماری پولیس ملی ہوئی ہوتی ہے؟ کیونکہ میں تو یہی باتیں بڑی سنتی ہوں کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ پولیس ساتھ نہ ملی ہوئی ہو, تو کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ میرے ساتھ ایسا ہوا تھا بہت عرصے پہلے کہ میرا موبائل چھنا, میں 2 قدم آگے گئی ہوں تو موبائل آ رہی تھی آگے سے, تو میں نے موبائل کو کہا اس طرح سے یہاں پہ یہ ہوا ہے, اور لڑکے یوں اندر گئے. اچھا ٹھیک ہے آپ یہاں رکیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے بعد پولیس والے بھی غائب ہو گئے.
जहाँ ये वारदात होती है थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस क्यों नजर आती है, उससे पहले क्यों नहीं होती? क्या इलाके में पता नहीं होता कि ये वारदात कौन कर रहा है? आपका इलाका, आपका थाना है, यहाँ पे कौन क्राइम कर रहा है? अगर कोई गरीब बंदा अगर निकल के छोटी मोटी हेरा फेरी करता है तो पकड़ के उसको अंदर कर दिया जाता है और ये लोग दंदनाते फिरते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर 60% जो है वो दही और 40% शहरी इलाके हैं। कहीं चोरी हो जाए तो पुलिस को बाद में, आवाम को पहले पता लग जाता है, इतना शोर आवाम में आ चुका है। दूसरी बात ये रही कि कराची की, क्योंकि आप बात करिए कराची की, अगर मैं बात करूं कराची के अंदर यहाँ गिनती हुआ करती थी, आज 70 हो गए, 80 हो गए। सिर्फ एक बंदा मारा जाता था, उसके बाद 70 और मार दिए जाते थे। कराची मैसेज के ऊपर पूरा कराची बंद करा दिया जाता था। माओ की कोकें जिससे यहाँ पर उजाड़ी जाती थी और जैसे लोगों को यहाँ ज़िबा किया जाता था, एक ऐसा कल्चर ये मुतारफ करा दिया गया था, कलाशनकोफ कल्चर जिसको हम कह सकते हैं, भत्ता कल्चर, काल छीनने का कल्चर, ये कल्चर तो वो कल्चर। ये कराची की ही पुलिस थी, ये हमारे मुसल्लह अफवाज के इदारे थे जिन्होंने अपनी शहादतें दी और बात ये कि अमन व अमान इस कराची का कंट्रोल किया। आज बात अगर हम करें तो आज हम टारगेट किलिंग की बात नहीं कर रहे, पूरी पुलिस को नहीं कह रही, वो कुछ काली भेड़ें भी तो मौजूद मैं वहीं आ रहा हूँ आपकी तरफ। बात ये कि ये कराची जो था, कभी दौर ऐसा दौर था कि टारगेट किलिंग जो है वो बम्बिंग सिटी कहलाता था कराची। आज मैं अगर बात करूं तो कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम तक महदूद हो गया। स्ट्रीट क्राइम्स में क्या है? मोबाइल स्नैचिंग। अगर मैं बात करूं पिछले कुछ 2.5 साल 3 साल के अंदर जान चली गई उस दिन लड़के की, मैं वहीं 3 दिन की शादी के बाद उसकी जान चली। बिल्कुल। बात ये कि जब कोई क्रिमिनल जब कोई क्राइम करने जाता है ना, उसके बाद 2 रास्ते होते हैं, एक मारो या मरो या निकल जाओ, 2 रास्ते हैं ना उसके पास, मारेगा या निकल जाएगा। और आखिरकार उसने अपने आप को बचाना तो है ना, उसने बचाना है, बचाते हुए नुकसान करके चला जाएगा। जो वाकया हुआ मैं समझता ही हूँ कि हमें भी अफसोस है, ऐसे वाकयात जो है कभी माजी के अंदर अगर मैं मिलाऊं तो बहुत होते थे। लेकिन अब सूरत हाल ये कि पिछले 2.5 साल से जो केसेस हमारे पास रजिस्टर्ड हुए हैं, थानों के अंदर जो केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, आप बिलीव करेंगी जिसको पुलिस पकड़ती है ना तो उसका पिछला कोई रिकॉर्ड नहीं है कोई भी। अब जिसको पुलिस पकड़ती है, अभी मैं बताऊं 3 नौजवानों की वीडियो भी वायरल हुई है, 4 लड़के, छोटे छोटे लड़के 17-18 साल के। उन्होंने कहा जी हम बेरोजगार है, नौकरी नहीं है, काम धंधा नहीं है, महंगाई है। और एक तरह मेरी अम्मा अस्पताल में बीमार पड़ी हुई थी, मैंने घर से छुरी निकाली, जाके लूट लिया मोबाइल फोन। अब एक शख्स को गिरफ्तार किया, उसकी उम्र तकरीबन 40 प्लस है। जब उसको अरेस्ट कर लिया तो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड कुछ भी नहीं मिला। उसने कहा मेरा बच्चा छोटा सा, वो भूख से निडाल था, वो दूध पीता था, उसको नहीं पता कि मेरे पास रोजगार नहीं है। वो दूध का डब्बा 1500 रुपए का आता है जो वो पीता है, उसको नहीं पता कि मेरे पास नौकरी नहीं है, कि महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी, उसको नहीं पता। बच्चा को दूध चाहिए। अब मैं क्या करूं? चोरी तो करूंगा ना मैं जाके। तो ज्यादातर जो क्राइम इस वक्त हो रहे हैं, जो ज्यादातर जो शरह निकल के वो क्राइम की आ रही है, स्ट्रीट क्राइम्स के अंदर मोबाइल स्नैचिंग हो, चाहे वो गाड़ियों को छीनने के वाकयात हों या मोटरसाइकिल के छीनने के वाकयात हों, चाहे छोटे बड़े जो बड़े वाकयात हैं, छोटे वाकयात हैं, ज्यादातर 90% आप बिलीव करेंगी ये वो लोग हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड माजी में नहीं है। पर मैं एक बात आपसे, मैं इधर सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ। बड़े दीदा दलेरी से लाहौर निकलती हूँ, आजादी से बड़ा गोल्ड भी पहन के निकल जाओ, मोबाइल भी पहन के निकल जाओ। सूबाई हुकूमत वहाँ पे काम कर रही है, हमारी सूबाई हुकूमत क्या काम नहीं कर रही? कि हमारे शहर कराची में महंगाई तो वहाँ पे भी है, महंगाई यहाँ पे भी है। अगर यहाँ ज्यादा तो इसका मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा यहाँ पे क्यों रेट बढ़ के जा रहे हैं? बात यह है कि महंगाई तो हर जगह है। फिर अगर हम अपने लाहौर को देखें तो वहाँ आप बड़े महंगे मोबाइल लेके जा सकते हो, आपको इस तरह की चीजें वहाँ नहीं मिलेंगी। यही चीज आपको कराची में मिलेगी। कराची शहर वो है कि अगर आप 2 आलू उबाल के भी गली के नुक्कड़ पे खड़े हो जाएं तो आप वापस खाली हाथ नहीं जाएंगे। तो ये बातें तो मैं बिल्कुल समझती हूँ कि एक चीज है कि महंगाई है, पर उसके साथ मैं ये भी कहूंगी कि कराची शहर वो है जब पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं और कमा के अपना पूरा घर चलाते हैं। तो ये तो बिल्कुल, मैं इस बात को तो समझती ही नहीं हूं कि बच्चे का दूध नहीं था तो इसलिए ये चीज की उठाते किसी से थोड़े बहुत पैसे। हमारे यहाँ भूखा मर सकता है जितनी ये आप देखें, आप खाना आपको दस्तरखानों पे मिल रहा है, राशन आप लोगों को मिल रहे हैं, रोटी बैंक है, आप वहां से घर खाना लेके जा सकते हैं। कैसे मैं इस चीज को मान लूं कि ये चीजें हैं? देखिए बात ये कि लाहौर मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है, कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है। कराची के अंदर यहाँ सिंधी भी रहता है, यहाँ पंजाबी भी रहता है, सराइकी भी रहता है, पश्तून भी रहता है, हजारेवाल भी रहता है, यहाँ माजिर भी रहता है,
यहाँ बंगाली भी रहता है, बर्मी भी रहता है, लाहौर में सब नहीं रहते। फिर आप क्या समझते हैं मैं कि वहीं इसका आ रहा मतलब हूँ, है कि पीपल्स पार्टी जो है वो पीपल्स पार्टी नहीं इस वक्त बात इशू पीपल्स पार्टी का नहीं है। मैं नहीं, अगर पर बात मैं करूं, एक मेरी अगर बात गैस सुने, महंगा, अगर मेरे सूबे में कुछ होगा तो बात तो मुझ पे होगी ना। बिल्कुल पे तो बात देखें, जाएगी। बात ये है कि इसकी जिम्मेदारी रियासत की है और रियासत हम है। अगर रियासत हमें तो हम कंट्रोल करना जानते हैं। और मैंने कहा कि इस वक्त जो मेजर क्राइम जो इस वक्त मैक्सिमम क्राइम जो हो रहे हैं, ये बेरोजगारी की वजह से हो रहे हैं, ये महंगाई की वजह से हो रहे हैं। देखिए, ये मैंने कहा कराची था, इस कराची के अंदर एक यूनिट ऑफिस के अंदर जाने के लिए डीएसपी को कहा जाता था जूते बाहर उतार के आओ। इस कराची के अंदर ये वही कराची था कि कराची में एंट्री होती थी, आज 40 हो गए, आज 45 हो गए। मैंने कहा ना, यही सिंध गवर्नमेंट है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी रिट कायम की हुई है। यही सिंध गवर्नमेंट है, अपने तमाम जो हमारे ऑफिसरान हैं, जो इस वक्त लैंड फोर्सेस के इदारे हैं, जिनको एक्टिव रखा हुआ है। आज एक क्राइम, अगर अभी जैसे आपने बताया कि एक नौजवान का एक दिन शादी वलीमे से पहले वो उसको मोबाइल स्नैचिंग में या फिर उसमें वो उसको जो है ना शहीद कर दिया गया। और शहीद की जो मौत होती है वो कौम की हयात होती है। बात ये है कि ऐसे जो क्राइम माजी में अगर मैं बात करूं, माजी अगर आप उठाए ना, तो माजी कुछ बड़ा होलनाक माजी था इस कराची का। अब कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी होने के साथ, कराची से आप जाए ना पीछे, कराची में टोटल अजला पहले 6 थे, अब 7 हैं। कराची से पीछे जाएं, अगर नूरियाबाद पहुंचे ना तो वहां ही क्राइम नहीं मिलेंगे। आप खुल के पैसे निकालें, खुल के आप पैसे दे दें। आप हैदराबाद में जाएं, हैदराबाद से आगे जाएं तो ये क्राइम आपको वहां नहीं मिलेंगे। ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ रंगो नस्ल के बहुत सारे लोग रहते हैं। यहाँ बात ये है कि नहीं पता लगता है कि कौन चोर है और कौन चोर नहीं है। लेकिन पुलिस का काम है तहफ़्फ़ुज़ देना, रियासत का काम है तहफ़्फ़ुज़ देना। अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश पूरी कर रहे हैं, हम नाकाम नहीं हुए। बात करना मेरी बनती नहीं है, जिस जगह मैं बैठी हुई हूँ अगर मैं ये बात करती हूँ तो बड़ा अजीब सा लगता है। पर एक आम इंसान अपने आप को समझ के अगर मैं ये बात करूँ कि जब इदारे काम नहीं कर सकते, रियासत काम नहीं कर सकती, तो फिर हर एक आम शहरी को लाइसेंस और पिस्टल की इजाज़त दे दी जाए कि आप खुद जाओ और अपना, अगर आपको कोई आता है, इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो आप खुद हैंडल करो। फिर तो ये होना चाहिए। आया हम लोग बचत तो कर सके, क्योंकि ना रियासत हमें देख रही है, ना इदारे हमें सपोर्ट कर रहे हैं। हमें आके कोई मार के चला जाए, फिर हमारी जिंदगी की क्या सिक्योरिटी है। यहाँ सूरत हाल ये है कि बहुत सारे जो यहाँ क्रिमिनल्स हैं ना, उनको क्रिमिनल बनाया जाता है। और क्रिमिनल बनाने के लिए यहाँ एक जमात ऐसी थी जो टोटली उनके ऊपर इल्जाम ही क्रिमिनल का था। उस जमात के ऊपर जिसको लीड करता था एक अदद बैठा हुआ अल्ताफ हुसैन, और उसके पीछे कौन था, उसके पीछे बैकअप कौन था, वो एक जमात में आपको बताऊं, परवेज मुशर्रफ 8 साल अपना इख्तियार करके गया पूरा। आप मैं आपको बताऊं, जो उनको दे के चला गया ना, जो रास्ता उनको दे के चला गया, वजीर दाखिला, सारे एमपीए कराची के, सारे एमएनए, सेनेटर, मेयर कराची, डिप्टी मेयर कराची, गवर्नर, फिर इस कराची ने जब वजन उठाया ना, 12 मई देखा ना कराची ने देखा 12 मई, फिर कराची ने वो चेंबर भी देखे जो वकूला को घर बंद करके जलाया गया। कराची ने बड़े बड़े इंसिडेंट इस कराची ने फेस किए। आज मैं अगर बात कर रहा हूं तो हम स्ट्रीट क्राइम तक महदूद हो गए। हम उस जगह से निकल गए कि आए दिन पता लग रहा है कि फला जगह खुदकुश हमला हो गया है, फला जगह जो है वो एले तशी को जो है वो टारगेट किलिंग करके मार दिया है, फला जगह फला फिरके से ताल्लुक रखने वाले मौलवी को ज़िबा कर दिया गया है। बात यह कि रियासत का काम होता है कि चीज़ों को कंट्रोल करना। लेकिन बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट में अगर बात करूं, जिसमें इमरान खान साहब कहते थे कि मैं जब आऊँगा तो मैं हम इंसाफ लोगों को देंगे। इस्लामाबाद में दिन दिहाड़े मौलाना समीउल हक को भी तो ज़िबा किया गया ना छुरियों के वार से। दिन दिहाड़े इस्लामाबाद से ताहिर धावड़ को अगवा करके उसकी डेड बॉडी एसएसपी ताहिर धावड़ की अफगानिस्तान से मिली थी ना। दिन दिहाड़े आपके सामने जो आपके जो जीटी रोड पे जो वाकयात हुए हैं, जीटी रोड के अलावा जो बड़े बड़े वाकयात पंजाब के अंदर हुए हैं, कि अब वो चीजें नहीं रही। पर एक आम शहरी अब अपने आप को कराची शहर में सेफ नहीं समझता। जब वो अकेला निकले, वो अपनी फैमिली के साथ निकले, मैं जाती हूँ, मैं रोड पे जाती हूँ शोज करने, मेरे साथ हादसा हुआ है, मेरी टीम के साथ हुआ है, हम मीडिया इंडस्ट्री के लोगों के साथ हुआ है, हम लोगों को लूट लिया गया। अब और लोगों की क्या बात करें कि हमें भी नहीं छोड़ा गया। मतलब हम अब अगर बाहर निकलते तो हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं है, हमें नहीं पता कि हम वापस घर आएंगे या नहीं आएंगे। पर एक चीज मैं आपसे और आप दोनों से ये सवाल करना चाहूंगी कि ये आपस की सूबों की और विफाक की जंग में क्या हम लोग पिस रहे हैं? शायद वो फोकस सिर्फ उन चीजों पे है, अवाम पे नहीं। आप क्या समझते हैं? देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा कि ये जो जंग चलती रहेगी, हुकूमत चेंज होती रहेंगी, लेकिन सिक्योरिटी की बात आ जाए, हेल्थ की बात आ जाए, ये हमने खुद ही करना है। जिस तरह नहीं सैलानी वेलफेयर और एनजीओ काम कर रही है, इस तरह हर शहर इंडिविजुअली जो है ना अपने आप को सिक्योर करे, अपने आप को सेव करे। सही है, जो मामला ऐसे हैं जिनको हम हल कर सकते हैं
جن کو ٹیکل کر سکتے ہیں. یہ ضروری کام ہے. آپ سمجھیں اگر سیاست کو دیکھیں گے, آپ حکومت کے معاملات کو دیکھیں گے, بھول جائیے. سمجھے نا, اب وہ وقت ہے درود و سلام والا. سمجھیے کہ جتنا اپنے آپ کو سیکیور کر سکتے ہیں اللہ کے رستوں کے چلتے ہوئے, اللہ کے رستے پہ چلتے ہوئے, اور اس طرح کی جو سیفٹیز ہیں ان کو ہم نے لے کے اپنی زندگی کے اندر, کیونکہ ہم کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے. مطلب ریاست پہ یقین نہیں رہا. بالکل ایسا ہی ہے جو حالات ہیں. جو میں تو جیسے میرا ہیلتھ بڑی بات آئی ہے کا شعبہ ہے تو دیکھ لیں, آگے تک خبر پہنچائیے گا. اب عوام یہ سوچتی ہے. آپ کی توجہ سے میں آپ کو اپڈیٹ کروں, امریکہ کا ایک صوبہ ہے جس کو ہم ٹیکسس کہتے ہیں. اگر آپ ٹیکسس میں جائیں نا, ہیوسٹن کے اندر, تو ٹیکسس کے اندر ہر 1 منٹ بعد ایک کرائم ہوتا ہے موبائل اسنیچنگ کا. ہر 1 منٹ بعد جو ہے وہ کوئی نہ کوئی شاپ لٹتی ہے وہاں. یہ کرائم ہم کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن ہم ختم نہیں کر سکتے. میری بات انڈرسٹینڈ, ایک وہ امریکہ جو ہم سے بہت آگے, تو وہاں کی بھی پولیس ہے نا, تو وہاں کے بھی تو لا انفورسز کے ادارے ہیں نا, لیکن وہاں بھی کرائم ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ نے ابھی بات کی کہ لاہور میں جاتی ہوں پیسے گنتی ہوں, مسئلہ کوئی نہیں ہے. میں جاتی ہوں وہاں کھل کے موبائل اچھا استعمال کرتی ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اپڈیٹ کر رہی ہے, 2 سال پرانی بات ہے. اب آپ جائیں, ہر 1 منٹ بعد 5 کرائم ہے لاہور کا. کرائم ریشو میں آپ کو بتا رہا ہوں, ابھی آپ لائن پہ لیں بھائی کو اور بھائی سے پوچھیں کہ کرائم ریشو کیا ہے. امریکہ کی اگر بات کی تو پھر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے ملک میں اگر کورونا آتا ہے اور میں اپنے گھر کا اگر رینٹ نہیں دے سکتی اور میرا مالک مکان مجھے گھر سے نکالتا ہے تو میں در در کے دھکے کھاؤں گی. ہماری گورنمنٹ ہمیں سپورٹ نہیں کرتی ہے. ٹھیک ہے, اگر میرے گھر راشن نہیں, میری ایجوکیشن اگر میں گورنمنٹ کے اس پہ جاتی ہوں تو میرے بچے, تو میں سمجھتی ہوں کہ میں خود بڑا اچھا پڑھا لوں گی. وہ ان اسکولز میں, گورنمنٹ اسکولز میں جو ہیں وہ پڑھنے کے قابل نہیں ہیں. ہم اگر گورنمنٹ ہاسپٹلز میں جاتے ہیں تو وہاں صحت کا کیا نظام ہے آپ بھی بہتر طریقے سے جانتے ہیں اور میں بھی بہتر طریقے سے جانتی ہوں. اگر وہاں ان کا نقصان ہوتا ہے تو مرہم رکھنے کے لیے ان کی گورنمنٹ موجود ہے. ہمارا اگر نقصان ہوتا ہے, ہمارا مرہم رکھنے کے لیے ہماری گورنمنٹ ہمارے سپورٹ میں نہیں ہوتی. ہم اس لیے میں ایک بتاؤں آپ کو, تھوڑا سا میں کنکلوڈ کروں گا آپ کو. کچھ ملکوں کے اندر کہیں نا ریاست امیر ہوتی ہے اور کہیں عوام غریب ہوتی ہے. کہیں عوام امیر ہوتی ہے اور ریاست غریب ہوتی ہے. انڈیا نا, انڈیا کے اندر وہاں کی ریاست امیر ہے, عوام غریب ہے. ہمارے پاس ریاست غریب ہے اور عوام امیر ہے. عوام ہمارے پاس امیر ہے. فرق اتنا ہے کہ وہاں انڈیا نے تمام جو ان کے بڑے ادارے تھے اپنے کنٹرول کے اندر لے لیے. یا ہمارے پاس دڑا دڑ پرائیویٹ کیے جاؤ, سبسڈیاں ختم کیے جاؤ. سبسڈیاں دینا ریاست کا کام ہوتا ہے. سبسڈی تعلیم پہ دی جاتی ہے, سبسڈی آپ کے ہاؤس ہولڈ کے آئٹم پہ دی جاتی ہے, سبسڈی آپ کی ایجوکیشن پہ دی جاتی ہے, سبسڈی آپ کے روزمرہ کی جو روٹین کی جو آئٹمز ہوتے ہیں لائک آٹا, چینی, پتی, اور یہ سبسڈی ریاست کا کام ہوتا ہے کہ دے. لیکن یہاں صورتحال یہ کہ جو سبسڈی جہاں دی جا رہی ہے نا, کس کو دی جا رہی ہے؟ سکھوں کو دی جا رہی ہے. آ جاؤ بھائی جان, آ جاؤ, کھول دیے بارڈر, آگے یہاں اپنی عبادتیں پوری کرو, کمپلیٹ کرو. ان کی صورتحال یہ ہے کہ ان کے لیے ٹرانسپورٹ بھی فری ہے, رہائش بھی فری ہے, ان کا ویزا بھی فری ہے. ہماری سبسڈی تو عمروں سے بھی ختم کر دی گئی ہے, ہماری سبسڈی تو حج سے بھی ختم کر دی گئی ہے. تو یہ اس وقت جو ملک کے اوپر مسلط کیا ہوا جو وزیر اعظم ہے, اس ملک کے اوپر جو وزیر اعظم آیا ہے اس کو آبجیکٹیو ہی دوسرا ہے. اس کو آبجیکٹیو ہے قائدینی بلاؤ, سکھوں کو بلاؤ, اور بات یہ کہ ملک IMF کے حوالے کرو اور گھر میں سوتے رہو. ویلا وزیر اعظم میں کہتا ہوں کس طریقے سے سو رہا تھا جب وہ کہتا تھا کہ دریا کے کنارے اگر کوئی مر جائے تو اس کا ریاست کا جو اس کی ذمہ داری سر کے اوپر اس کے سر پر آتی ہے. وہ کیسے سو رہا تھا بنی گالا کے اندر جب مری کے اندر لوگ پھنسے ہوئے تھے, جب مری کے اندر لوگ چیخو پکار کر رہے تھے. ریاست کہاں چلی گئی تھی, وہ کہاں چلا گیا عمران خان جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو کہتا تھا میں آؤں گا تو 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ مکان, گورنر ہاؤس کو گرانا, یونیورسٹیاں بنانا, PM ہاؤس کو گرانا, میں 100 دن کے اندر عافیہ صدیقی کو لاؤں گا, IMF کے پاس نہیں جاؤں گا, 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ مکان. وہ کدھر گیا وزیر اعظم؟ یہ بات یہ ہے کہ یہ شوشے ہوتے ہیں نا. یہ پہلا وزیر اعظم اس ملک پہ مسلط ہوا ہے جس نے امن و امان پورے پاکستان کا خراب کر کے رکھ دیا ہے. کوئی ریڈ نہیں ہے حکومت کی. میں آپ کو بتاؤں الحمدللہ, میں آپ کو بتاؤں کراچی ہمارا بہت اچھا جا رہا ہے. پھر میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ اگر لاہور آپ جائیں تو مہنگائی لاہور میں بھی ہے. لاہور میں 1 منٹ میں 5 کرائم میں, ہمارے پاس شرح جو ہے 1.5% کی ہے, ان کے پاس 5% ہے. کرائم وہاں کیوں بڑھ گئے؟ وجہ کیا ہے؟ بے روزگاری, غربت, مہنگائی. یہ بنیادی وجہ ہے. کیا لاہور کے اندر کیا لاہوری لوٹتے تھے لوگوں کو؟ ہر 1 گھنٹے بعد جو ہے نا گھر لوٹا جا رہا ہے لاہور کے اندر. میں اپڈیٹڈ ہوں, میں رابطے کے اندر ہوں. میں وہاں کی 2 ایسوسیشن ہے میڈیا کنسرن, میں ان کا ممبر ہوں. میرے پاس لاہور کے کئی سارے گروپ ہیں جن کے اندر میں موجود ہوں, واٹس ایپ کے, جس کے اندر اپڈیٹ آتی ہیں. جس طریقے سے لوگوں کو چلتے بائکوں کے اوپر کنگن اتارے جا رہے ہیں, لوگوں کی انگوٹھیاں اتاری جا رہی ہیں, پستولیں دکھا کے آپ جا کے لاہور کی اپڈیٹ تو لیں. اور یہی صورتحال پشاور کے اندر بھی ہے, کیونکہ مہنگائی ہر جگہ پہ آئی ہے. اس کا جو افیکٹ پڑا ہے
اس کا افیکٹ یہ پڑا ہے کہ جتنے کرمنل ریکارڈ ابھی جو کرائمز ہو رہے ہیں کراچی کے اندر زیادہ تر ان کا پچھلا کوئی ریکارڈ نہیں ہے, کوئی ریکارڈ نہیں مل رہا, لیکن وہ یہی کہتے ہیں کہ بچہ رو رہا تھا ہم کیا کرتے, ماں اسپتال میں داخل تھی ہم کیا کرتے, باپ کی دوائی 500 کی پہلے 100 کی آتی تھی ابھی 800 کی آتی, کیا کرتے, لوٹنا ہی تھا نا آخر کار. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, اگر یہ چلے جاتے ہیں ویسے تو آپ بتائیں گے جا سکتے ہیں کہ نہیں 5 سال بعد اگر پیپلز پارٹی آتی ہے, فار ایگزامپل اگر پیپلز پارٹی آتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی گئی کہاں ہے نہیں مطلب میں اس حساب سے جی بول رہی ہوں, تو اگر آ جاتی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مہنگائی پہ قابو پا لیں گے, مہنگائی نیچے آئے گی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جس لیول پہ مہنگائی آ چکی ہے اب اگلی حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہوگا اس کو کم کرنا, کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت فائنانس منسٹر کون ہے, اٹھائیں آپ اس کی ماضی اٹھا لیں, وہ ہماری تھے. بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ٹیم تھی اور ابھی بھی ہمارا ٹیم موجود ہے. ہم نے اس پاکستان کو ایک بہت بڑا منصوبہ دیا تھا پاک ایران گیس پائپ لائن کا. آج صورتحال پتہ ہے کیا ہے, آج لوگ لکڑیوں پہ کھانے بنا رہے ہیں, آج لوگوں نے سلنڈر خریدنے شروع کر دیا. بالکل میں بغیر ناشتے آیا ہوں, اسی طریقے سے میرے بچے بھی نا بغیر ناشتے میں نے صبح آ کے رگڑ رگڑ کے اپنے ہاتھ صاف کیے کیونکہ سلنڈر کی گیس سے ہاتھ کالے ہو گئے تھے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو آپ کے پاس ایک اچھی ٹیم ہونی چاہیے. جو 2 سے ماہر معاشیات کا انہوں نے نعرہ مارا تھا وزیر اعظم, میرے 2 سے ماہر معاشیات ہیں, وہ ماہر معاشیات نہیں تھے, وہ منشیات, وہ ماہر منشیات تھے. اور وہ ماہر منشیات نے جو صورتحال کی ہے اس وقت, جو ملک کا بیڑا غرق کیا ہے, ملک کی جو اکنومی کا ستیہ ناش کیا ہے, جو 5.8 ان کو جی ٹی پی ریٹ اس ملک کا دیا تھا. کسی ملک کی اکنومی چیک کرنی ہو نا تو آپ جائیں گوگل پہ جا کے سرچ کریں اس ملک کی جی ٹی پی ریٹ, آپ کو پتہ لگ جائے گا. لا کے انہوں نے 5.8 سے 0.0 مائنس پلس مائنس کے اندر لا کے کھڑا گرا دی. یہ ان کی اسٹریٹجی ہے. ملک کی صورتحال کہ ملک کی سلامتی آپ کے سامنے, کشمیر کی صورتحال آپ کے سامنے, ملک کے اندر جو حالات آپ کے سامنے, قرضے آپ کے ساتھ. پہلی حکومت ایک کہتی ہے ہم قرضے اس لیے اتار رہے ہیں تاکہ قرضے اس لیے لے رہے ہیں تاکہ قرضے اتار سکیں. پہلی حکومت قرضے لے رہی ہے قرضے اتارنے کے لیے. پہلی حکومت ہے جو میں آپ کو بتاؤں جو وعدے انہوں نے کیے اب عوام سمجھ چکی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں, میرے سوال کا جواب نہیں ملا. دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جن کو احساس ہوتا ہے عوام کا, جو الیکٹڈ نمائندے ہوتے ہیں. میں دور نہ جائیں, علی زیدی صاحب کو لینا, علی زیدی صاحب کونسلر کا الیکشن آ رہا تھا, اب آپ کہہ رہے ہیں میں نے بن گیا. اس کو کیا لینا تھا عوام کا, اس کو بنایا گیا, اس کو عوام نے الیکٹ نہیں کیا, وہ سلیکٹ آیا ہوا ہے, سلیکٹ ہو کر آیا ہوا ہے. مہنگائی ہوتی ہے, وہ لوگ جو ہے خودکشیاں کرتے ہیں کریں, لوگ بچوں کو اٹھا کے دریا میں پھینکتے ہیں پھینکیں. احساس تو ان لوگوں کے ساتھ جواب ہوتا ہے جو الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں. ان کو پتا ہے ہم نے ہلکے میں جواب دینا ہے, ہم نے عوام کو جواب دینا ہے. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ جو آر ڈی ایس سسٹم کو بلاک کیا, جیسے آر او کے رزلٹ روکے, جس طریقے سے الیکشن جو ہے وہ 2018 کے کنٹیسٹ کرائے گئے, ہم تو چیخ رہے نا پہلے دن سے. جو الیکٹڈ ہوتے ہیں اور ایک سلیکٹڈ ہوتے ہیں, سلیکٹڈ لوگوں کو احساس نہیں ہوتا, گیس نہیں آتا نہیں ہے. تو میں تو جواب آپ کو دے رہا ہوں کہ ہم نے ایک بڑا منصوبہ, میں نے آپ کو بتایا کہ گیس پائپ لائن کا ایک بڑا منصوبہ ہم نے اس وقت دیا. آج جس پر ہم پراؤڈ کرتے ہیں نا, ہم نے سی پیک, یہ سی پیک بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا تھا, جس کا کریڈٹ میاں محمد نواز شریف بھی لیتا ہے, اور جس کو ابھی بھی چلا رہے ہیں ہمارے وزیر اعظم صاحب. کہتے ہیں جی ہم نے کمپلیٹ کر دی ہے. کہاں سے کمپلیٹ کر دی؟ اس کی بنیاد جو تھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 200 میں آپ کو تو دورے کیے تھے چائنا کے ساتھ. 200 دوروں کے بعد آخرکار ہمارا پہلا جو ان کے ساتھ جو نکات تھی وہ تھا امن و امان, جو ان کو تحفظ, امن و امان پہ ہم نے سائن کر کے دیا تھا. ہمیں جو حکومت ملی گئی تھی نا یہاں پاکستان کو بم باری سٹی کہتے تھے, یہاں ڈرون آ کے ایسے بم مار کے جاتے تھے جیسے شورات کے پٹاخے پڑتے ہیں. بلوچستان کا امن و امان ایسا تھا کہ لوگ بلوچستان کے راستے سے گزر نہیں سکتے تھے. گلگت کے اندر اہل تشیع کی قمیض اٹھا کے یہاں ذبح کر دیا جاتا تھا. اس کراچی سے لے کر گلگت تک روز آئے دن خودکش حملے ہوتے تھے. یہ رٹ کی بات ہوتی ہے. ہمیں جو حالات ملے ہم نے ان کو کنٹرول کیا, ہم نے ان کو کنٹرول کر کے ہم یہ نہیں روئے کہ سابقہ حکومتیں چور تھیں. ہم نے 100% لوگوں کی تنخواہیں بڑھائیں, 100% تنخواہیں. یہ تو 5% بنانے کے لیے تیار نہیں ہے تاکہ عوام کو آسانیاں پیدا ہم کریں. پینشن ہولڈر تھے, ہم ماضی اٹھا لیں, پچھلی حکومت جب ہمیں ملی تھی 60% تک ہم نے پینشن ہولڈروں کی پینشنیں ہم نے بڑھائی تھی. یہاں غریب آدمی جو ہے وہ الحمدللہ بآسانی سکون سے سوتا تھا. آج صورتحال یہ ہے کہ
लोगों को फिक्र ये होती है जब सुबह कमाते हैं ना, सुबह का नाश्ता करते हैं, दिन का कहाँ से लाएंगे, दिन का और खाना खाते औरतों को सुबह ये हैं, फिक्र रात को होती है कि सुबह कहाँ से गैस लाएंगे। आएगी कि नहीं, कराची में गैस नहीं आ रही है। इस पे भी बात करनी थी पर सेगमेंट का टाइम खत्म हो चुका है। और आपने तो बता दिया कि सुबह नाश्ता नहीं करके आए। सर आप नाश्ता करके आए, गैस आ रही है आपके घर में? बिल्कुल, मेरी वाइफ को एक तस्वीर बताई, किसी ने पढ़ती, जितनी देर पढ़ती गैस आती रहती बस मुझे और नईम अवान साहब को आपने ब्रेक में जरूर बतानी है तस्बीह, ताकि हम भी जी, पढ़े, जरूर। क्योंकि आनी तो नहीं है, अगर उन लोगों पे भरोसा करेंगे तो यकीन है कि और नहीं घबराना आएगी। भी नहीं है। और घबराना भी जी, नहीं है, इसलिए बिल्कुल, हम तस्बीह पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि गैस आ जाए। जी, अब जी। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लेके आए। ब्रेक के बाद वापस आते हैं।